خستہ حال شہر، خستہ حال عمارتیں اور غیر قانونی تعمیرات۔ کراچی کی مصروف گلیوں میں جہاں زندگی ہر روز ایک نئی کہانی رقم کرتی ہے، وہیں آج کل چیخوں کی گونج ہے اسی مٹی کے طوفان میں جو ایک خستہ حال عمارت کے ملبے سے اٹھا اور کئی خوابوں کو اپنے ساتھ دفن کر گیا۔ لیاری میں زمین بوس ہونے والی یہ وہ عمارت تھی جو برسوں سے سانسیں روک کر کھڑی تھی۔ دیواروں میں دراڑیں تھیں لیکن امیدیں اب بھی زندہ تھیں، چھتیں جھکی ہوئی تھیں لیکن بچوں کی ہنسی ہر صبح ان پر اڑتی تھی، مگر آج وہ سب خاموش ہے۔ لیاری میں ملبے کا ڈھیر بننے والی 5 منزلہ عمارت سے ملبہ ہٹانے کا عمل تقریباً 53 گھنٹے میں مکمل ہوا۔ 27 لاشیں نکالی گئیں لیکن 3 ماہ کی ایک بچی ملبے سے زندہ نکالی گئی۔ حکام کے مطابق مجموعی طور پر ہلاک ہونے والوں میں سے 20 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ 5 منزلہ عمارت کیوں اور کیسے گری، اس کی وجوہات تو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی اور شاید کبھی آ بھی نہ سکی، لیکن صوبائی حکومت نے ایکشن لیتے ہوئے 14 خستہ حال عمارتوں کو خالی کرا لیا ہے، لیکن اسی علاقے میں اب بھی 8 ایسی عمارتیں موجود ہیں جن کو مخدوش قرار دیا جا چکا ہے، یعنی جو خطرناک قرار دی جا چکی ہیں، لیکن لوگ اب بھی یہی رہائش پذیر ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق یہ ایک انتہائی شدید حادثہ تھا جس میں ایک 5 منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہوئی تو کنکریٹ جس میں بھاری بھرکم سریا اور سیمنٹ شامل تھے رہائشیوں پر گر گیا اور ان کی زندگیوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق جب انہوں نے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش شروع کی تو انہیں ملبے کے قریب ہی ایک 3 ماہ کی بچی زندہ سلامت ملی۔ بچی کے اوپر بھی مٹی اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ عام خیال یہی ہے کہ اسے شاید اس کی ماں نے دور پھینک دیا ہو۔ بچی کو معمولی چوٹ کی وجہ سے اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے علاوہ بچی کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا، اور جس مقام پر یہ بچی ملی تھی اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر اس کی والدہ کی لاش کو ملبہ کاٹ کر نکالنا پڑا۔ اس کے خاندان کے دیگر افراد کی لاشیں بھی بھاری ملبے سے نکال لی گئی تھی۔ ریسکیو ورکرز کا خیال ہے کہ غالباً جب اوپر سے ملبہ گرنے لگا تو اس وقت ماں نے بچی کو بچانے کے لیے اپنے سے دور پھینک دیا، جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہی۔ اس حادثے میں اس بچی کے والدین سمیت اس کے دادا، دادی، چچا اور ایک اور بچہ بھی ہلاک ہوا۔ جس مقام پر یہ حادثہ ہوا تھا وہاں راستہ بھی بہت تنگ تھا، یعنی اتنا دشوار کہ اربن ریسرچ ریسکیو گاڑی بھی وہاں سے 3 کلومیٹر دور کھڑی کرنا پڑی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پچھلے 5 سال کے دوران کراچی سے تقریباً 15 سے 20 بڑی عمارتوں کے گرنے کے واقعات ہوئے۔ ان میں چھتوں، عمارتوں یا زیر تعمیر ساختوں کے انہدام شامل ہیں۔ مارچ 2020 میں رضویہ سوسائٹی میں 5 منزلہ عمارت کے گرنے سے 27 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی سال جون میں لیاری کی 5 منزلہ عمارت گرنے سے 22 ہلاکتیں ہوئیں۔ 2021 میں ملیر کے علاقے میں 2 الگ الگ واقعات رپورٹ ہوئے۔ اب بات کر لیتے ہیں دسمبر 2023 کی۔ دسمبر 2023 میں مچار کالونی میں گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹا اور 2 منزلہ عمارت گر گئی، جس کی وجہ سے پھر 3 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی سال اکتوبر میں شاہ فیصل کالونی میں زیر تعمیر 3 منزلہ عمارت کے انہدام سے بھی 5 زندگیاں مٹی کی آغوش میں چلی گئیں۔ 2024 میں بھی ناظم آباد اور رنچھوڑ لائن میں عمارتیں گرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے، اور 2025 میں ہونے والا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ 2025 کا یہ دوسرا واقعہ تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمارتیں گرنے اور انسانی جانوں کے ضیاع کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپنا کام ٹھیک سے کر رہی ہے؟ کراچی میونسپلٹی کے لوگ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کر رہے ہیں؟ کیا لوکل گورنمنٹ تمام وسائل بروقار لاتے ہوئے شہریوں کو سہولیات دے رہی ہے؟ اور کیا سندھ پر راج کرنے والی پیپلز پارٹی سرکار کی ذمہ داری نہیں کہ وہ شہریوں کو محفوظ اور تحفظ والی چھتیں فراہم کرے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ یہ سب سوال اپنی جگہ، لیکن دسمبر 2024 میں سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کا ماننا تھا کہ شہر میں 570 سے زائد عمارتیں خطرناک قرار دی گئی ہیں، جنہیں فوری طور پر خالی کرایا جانا ضروری ہے۔ اب اسی طرح مئی 2023 میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سروے کے مطابق تقریباً 550 عمارتیں خستہ حال پائی گئی اور ان کے مکینوں کو نوٹسز جاری کیے گئے کہ بھائی یہ عمارتیں چھوڑ دیں۔
इसी माह एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एसोसिएशन यानी आबाद ने बताया कि शहरी हुकाम ने 400 से ज्यादा इमारतें खस्ता हाल या खतरनाक के तौर पर दर्ज की हैं, लेकिन इमारतें गिरने का मसला जो का तो क्यों है। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हालिया बरसों में कई इकदाम किए गए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, केएमसी, पुलिस और सिंध हुकूमत ने भी अपना अपना किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पर 2024 में तकरीबन 1500 गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई की गई, जिसमें साउथ, सेंट्रल, ईस्ट, कोरंगी और दीगर अजला शामिल हैं। मई 2024 में एक नई मुहिम के तहत 150 से ज्यादा गैर कानूनी इजाफी मंजिलें या हिस्से मस्मार किए गए और मुतादिद साइट्स सील की गई, लेकिन हालात आज भी जू के तू हैं, मामला बिल्कुल कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। केएमसी से भी गुज़श्ता साल गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए हसरत मोहानी कॉलोनी, महमूदाबाद नाला, गौसिया कॉलोनी वगैरह में फौरी इक़दाम। पुलिस और दीगर इदारों ने भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बिल्डर माफिया के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई, लेकिन हालात आज भी जो के तो हैं। इमारतें गिर रही हैं, माँ की आगोश मलबे के नीचे दबकर रह गई, बाप का साया ईंटों तले दब गया और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों से वापस आए थे अब कभी किताबें नहीं खोल सकेंगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं गिरी, बल्कि हमारे निजाम की वो खामोशी थी जो बोल पड़ी है कि खुदारा अब कुछ करो, खुदारा अब मंजिलें गिरने से रोको, खुदारा अब इमारतों को गिरने से रोको, खुदारा अब हमें रिहाइश दो, खुदारा अब हमें तहफ़्फ़ुज़ दो।